جی، فکر اقبال پر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی آپ نے گفتگو سنی۔ احمد جاوید صاحب سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، انہیں دوبارہ خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں۔ احمد صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب کی گفتگو سنی اور جو پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ پین اسلامزم اور اس کے بعد پھر جو دو قومی نظریہ، خاص طور پہ اس نیشنلزم کی پرسپیکٹو میں جو اقبال کا تھا۔ میں تھوڑی سی غیر روایتی سی بات عرض کر دوں۔ جی بسم اللہ۔ وہ یہ ہے کہ اقبال پین اسلامزم کے حامی نہیں تھے، اور یہ اس کا اظہار انہوں نے خود کیا ہے۔ تو دوسرے یہ کہ پین اسلامزم وحدت کو سیاسی انداز میں، مسلمان کی سیاسی وحدت کا تصور رکھتی تھی۔ اقبال، اگر آپ کسی سوشالوجی یا سوشل سائنسز یا مطالعے تہذیب میں کچھ درک رکھنے والوں کے سامنے اقبال کو پیش کریں تو وہ یہ کہے گا کہ ایک نئی تھیوری کا اضافہ ہے۔ یعنی کہ سوشالوجی کسے کہتے ہیں کہ انسانوں کی اجتماعیت کی تشکیل کے بنیادی عناصر کی تحقیق، اجتماعیت کا تجزیہ کرنا۔ تو اقبال پہلے آدمی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہوئے، اس پر ہمدن گوش رہتے ہوئے، ادھر ادھر کے شور شرابے سے بے نیاز رہتے ہوئے، اجتماعیت کا، عمرانی معاہدے کا ایک نیا اصول متعارف کروایا۔ اور اس اصول کو عمل میں نہ لانے کا نقصان ہم بھگت رہے ہیں، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ انہوں کا تہذیب نسل سے، جغرافیے سے، یہ قوم جو ہے یعنی وحدت اجتماعی جو ہے وہ ہمیشہ نظریاتی ہوگی، جغرافیائی، نسلی یا لسانی وغیرہ نہیں ہوگی۔ یہ اجتماعیت کا وہ آرڈر اقبال نے پورا روڈ میپ کے ساتھ بنا کر دکھایا ہے جو سوشل سائنسز کی بڑی تھیوریز میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ صحیح۔ تو ہم نے اس کی کوئی تو اب یہ ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے تھے بالکل ظاہر ہو تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اقبال نے بھانپ لیا تھا، کیونکہ قومیت یا نیشنلزم یا وطنیت جو ہے، جو اس زمانے میں مروج اور اس زمانے میں بھی حاضر، وہ اپنی کشش کے نقد اسباب رکھتی ہے۔ ٹھیک۔ وہ میرے ارد گرد بہت قربت اور اثر اندازی کے ساتھ موجود رہتی ہے، تو رفتہ رفتہ ہم اپنی اجتماعیت کو مادی بنانے پر راغب اس طرح ہو جاتے ہیں کہ دینی وحدت کے تصور سے بھی بے نیازی پیدا ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ جو ہم عالم اسلام میں ہی دیکھ رہے ہیں نا۔ تو اس کو اقبال نے پہلے بھانپ لیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کے جذبے کو اپنی اساس وجود اور منزل شعور بنا کر دیکھو تو تمہیں نظر آئے گا کہ ایک وحدت کا دائرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور وہ ہے آپ ایمانی وحدت ایک آرگینک آرڈر کے ساتھ، یعنی آئینی طور پر محض نہیں بلکہ میرے جبلی وجود تک اثر انداز ہو جانے والی وحدت اسلامی۔ یہ تصور کبھی نہیں تھا، اور یہ اقبال کا بہت بڑا تصور ہے، لیکن ہم لوگوں کے یہاں اب منظم طریقے سے ہمیں ویسٹ کی مرغوبیت پر تیار بلکہ راضی بلکہ اس پر ایمان لانے پہ مجبور کر دیا گیا ہے، اور اس کا جہاں بہت سارے نقصانات ہوئے وہاں ایک نقصان یہ ہوا آج کی رعایت سے کہ ہم اقبال کے کوالیفائیڈ مخاطب بننے کے بھی اہل ہیں۔ اللہ
اللہ بہت خوبصورت بات کی احمد جاوید صاحب. میں وقت بالکل کم ہے, میں آخر میں ایک مشہور واقعہ جو ہے جو اس کے حوالے سے, جس میں رومی کا جو شعر کہ اولی بنیاد را ویراں کند, اگر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہو تو پہلے یہ خستہ حال عمارت کو گرانا ہوگا. اس کے اوپر ذرا سا تبصرہ فرمائیے گا کہ ہم نے جو اسٹرکچر اس وقت خستہ حال سمت کا ہے, کیا گرانا مقصود ہے نئی عمارت بنانے کے لیے؟ جی جی بالکل, یہ اقبال نے خود اس کو نظم کیا ہے, رومی کے اس مصرے کو اپنی کسی نظم میں کہ اولا بنیاد را ویراں کند. تو اگر کوئی شکستہ اسٹرکچر ہو گیا ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کچن نیا بنوا لو, ڈرائنگ روم نیا بنوا لو, اس میں رنگ روغن کروا لو. یہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ جو عمارت گرنے والی ہے اسے کھڑا کرے رکھنے سے جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ جتن نہ کرو, اس کو گراؤ. اور اس زمین پر اس نے اپنے آپ کو بوجھ بنا رکھا تھا, اب اس زمین کے کندھے پر جو ہے وہ گویا تخت شاہی رکھ کے دکھاؤ. بالکل نئی عمارت بنے اور اس نئی عمارت کے بلڈنگ بلاکس بھی پرانی عمارت جیسے نہ ہو. یہ تصور اجتماعیت و تہذیب کا جیسے ایک طرح سے خلاصہ ہے. جیسے ہم لوگ اب بالکل بے حس ہو گئے ہیں نا, کہ ہم کہتے ہیں جہاں جو بات ملے لے لو, جو نظام ملے لے لو. ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک بات جو ہے وہ آپ کی جو اندر کی کنڈیشنز ہے ان کو متاثر کرتی ہے. تو یہ ایک بات سمجھتے. تو بھائی میں بہت زور دے کے کہنا چاہتا ہوں کہ اقبال میں ریلیونس والی جو عنصر ہے یہ بہت زیادہ ہے. اقبال نے ایک بہت بڑا مسئلہ بہت بڑے اسکیل پہ حل کر کے دکھایا. ان کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ بڑا خیال, بڑا نظریہ وہ اگر پیشن نہ بنے تو واہمہ ہے یا فلسفہ ہے یا شاعری. انہوں نے بلند ترین تصورات کو پیشن اور بلبلہ اور جذبہ کر دکھایا. اگر ہم اسی کی احسان مندی کے جذبے سے اسی جہت پہ کام کرنے لگیں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ احمد جاوید صاحب, بہت شکریہ. آپ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا اس فلسفے کو اور اس فکر کو, اور اللہ کرے کہ ہم اس فلسفے اور فکر کو اپنا کر جو ہے کامیابی کا راستہ اختیار کریں. آپ بہت شکریہ آپ کا. اور یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور کچھ ذکر کریں گے افغانستان کی صورتحال اور پاکستان کے کچھ اقدامات.